السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشفانی 12 کو اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، پورے پاکستان سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی شہر میں رہتا ہے یا دنیا کے کسی شہر میں رہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام آباد میں اس کا گھر ہو۔ اور اسی طریقے سے اسلام آباد ایک خوبصورت وفاقی دارالحکومت، لیکن اس کے گرد و نواح کے علاقے وہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہیں، لیکن مسائل کی وجہ سے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پرابلم ہے۔ آج ہم آئے بھاراکو میں۔ بھاراکو یونین کونسل کے چیئرمین راجہ واحد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو عوامی لوگ ہیں، سماج کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ راجہ صاحب، اتنا زیادہ آبادی کا پریشر ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم نے دیکھے سیوریج کے بھی مسائل ہیں، روڈز کے مسائل ہیں، بجلی کا اور گیس کا بھی ہوگا۔ جب سے آپ آئے ہیں ایز اے چیئرمین، کن چیزوں کو آپ نے فوکس کیا، کتنی آپ کر پائے، مزید کیا آپ کا ٹارگٹ ہے؟ اس طرح ہے کہ 79 کے بعد جو ہے نا، یہ 2015 میں جو ہے نا بلدیات آئے ہیں، یہ گیپ رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ہے نا ہمارے بھاراکو کے مسائل بڑھتے گئے ہیں۔ ایجوکیشن کا لے لیں، صفائی کا لے لیں، سیوریج کا لے لیں، اور صحت کا لے لیں، پینے کا صاف پانی لے لیں، یہ کافی جو ہے نا مسائل کا گڑھ بن چکا تھا بھاراکو۔ الحمدللہ جب 2015 میں ایز اے چیئرمین منتخب ہوا، میں اور میری جو میرے ساتھ ٹیم تھی، ہم نے جو ہے نا یہ انتخاب جیتا پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ، اور بھاری اکثریت سے جیتے۔ تو اس کے بعد جیتنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے اس بھاراکو میں جو ہے نا وہ جو ہمیں جو مین جو مسئلہ آ رہا تھا وہ صفائی کا آ رہا تھا۔ اس کے لیے پھر ہم نے اپنی ایک یونین کونسل میں ایک ٹیم ہائر کی صفائی کے لیے، اپنی مدد آپ تحت۔ تو ان کو ہم نے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ گلیوں میں وہ کیا کہتے ہیں رکشے ٹائپ، ان کو پک اپ ٹائپ کے جو ہے نا ان کو لے کے دیے، اور وہ یہاں اس ہماری یو سی سے کلیکٹ کرتے تھے سارا کچرا، اور جا کے ایک مین پوائنٹ ہم نے دیا ہے، وہاں سی ڈی اے کے اسکریپ رکھے ہوئے تھے، وہاں سے وہ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو اس کے لیے بھی بڑی ہم نے جو ہے نا محنت کی۔ اور اس کے بعد دوسرا ہم نے کیا جو اس پہ فوراً جو ہے نا یہ سیوریج کا نظام تھا، یہ درم برم تھا، گلیوں کا بہت برا حال تھا، مین جو ہماری اسٹریٹ تھیں وہ بھی بہت ان کا جو ہے نا کوئی مسائل کا گڑھ تھا مطلب یہ۔ تو الحمدللہ سیوریج کے لیے ہم نے جو ہے نا تقریباً لگ بھگ میں نے اپنی یو سی میں تقریباً 2.25 لاکھ کے اسکوائر فٹ کے لگ بھگ ہم نے سیوریج کی لائنیں بچھائی ہیں۔ اگر چیئرمین صاحب ہم دیکھیں، آپ نے مسائل پہ تھوڑی سی بات کی، فوکس کرنا ہوگا ہمیں سماج کی بہتری کے لیے، اور اس میں کردار ہوتا ہے سرکاری افسران کا بھی، مقامی پولیس کا بھی، اور سماجی کارکنوں کا بھی۔ آپ کے پاس مصالحتی کمیٹی ہے یہاں پہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے سدھار کرے، تدابیر دے؟ مصالحتی کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا، تو مصالحتی کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے بھاراکو کی جو ہے نا نمائندگی کرتی ہے۔ اس میں علماء اکرام ہوتے ہیں، اس میں تاجر ہوتے ہیں، اس میں ہمارے جو علاقے کے جو ہے نا دینی علماء اکرام ہوتے ہیں ہر مسلک کے، اور اس میں جو ہمارے سماج میں جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو آگے پیچھے جو ان کو وہ جان پہچان تعلق واسطہ جو جن کو شعور ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے علاقے کے لوگوں کے اوپر، تو ان لوگوں کو جو ہے نا مصالحتی کمیٹی میں لیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ بنی ہے یا نہیں، ہم نے کمیٹی میں نام دے دیے تھے غیر سیاسی لوگوں کے، اور ابھی تک جو ہے نا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، ابھی اس کو جو ہے نا نوٹیفائی نہیں کیا۔ تو میں آئی جی صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہماری یہ مصالحتی کمیٹی کا تقریباً آج سال ہونے والا ہے، 1 سال سے ہماری مصالحتی کمیٹی کا دفتر بند ہے بھاراکو اٹھانے کا۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، تاکہ مصالحتی کمیٹی یہاں پہ بیٹھ کے تو اپنا کام کرے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ پولیس کی ہیلپ کرتے ہیں مصالحتی کمیٹی کے لوگ،
چھوٹے موٹے جو معاملات ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کے ہوتے ہیں صلح صفائی کے کام، اس طرح منشیات کی آپ نے بات کی، منشیات کی جو ہے نا وہ باقاعدہ نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ یہاں پہ جو ہے نا یہ منشیات فروشی ہو رہی ہے، اور پولیس جا کے وہاں بر وقت کارروائی کرتی ہے. تو اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے مسلطی کمیٹی. تو مسلطی کمیٹی ابھی تک جو ہے نا وہ فعال نہیں ہے یہاں پہ. اچھا جی، میں ایک اور چیئرمین صاحب کے جو تعمیراتی کام ہے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اسلام آباد میں تو حکومت نے بہت زیادہ انڈر پاس بنائے، اوور ہیڈ برج بنائے جس سے ٹریفک کی روانی ہوئی. بارہ بھی ایک بہت بڑی آبادی والا ہے. اس بائی پاس اور انڈر پاس جو ابھی بارہ میں بن جائے، اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا، بہتری کتنی کا آ جائے گی؟ جی، یہ جو بائی پاس جیسے آپ نے ذکر کیا 0 پوائنٹ کا، وہاں بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے رش ہوتا تھا، ٹریفک جام ہوتی تھی، اور وہ جو یہ 0 پوائنٹ کا جو برج بنا ہے ابھی بائی پاس بنا ہے وہ اوور ہیڈ بنا ہے، وہ اس سے جو ہے نا وہ ٹریفک کی روانگی ہو گیا، ماشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اسی طرح راول لیک میں جو ہے نا راول چوک میں جو ہے وہ پارک روڈ کے ساتھ جو ہے نا جو بنا ہے یہ کسے کہتے ہیں اوور برج بنا ہے، اس سے بھی جو ہے نا ہمارا یہ ٹریفک کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اب اسی طرح اگر بارہ کا آپ لے لیں تو بارہ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا یہ ٹریفک کا. خاص کر یہاں آئے دن 24 گھنٹے یہ ٹریفک معمول بن چکا ہے کہ جیم رہتی ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے مری میں، یا جس طرح کیا کہتے ہیں بارہ میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی کسی جگہ اللہ نہ کرے فائر فائٹنگ ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. ہماری یہ ٹریفک جو ہے نا جیم رہتی ہے. اور یہ بائی پاس بننے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے اسلام آباد کے لوگ ہیں یا مری کے لوگ ہیں جو مری جانا چاہتے ہیں، جو کشمیر جانا چاہتے ہیں، وہ بائی پاس کے ذریعے بآسانی سے اپنا سفر طے کر لیں گے، اور بارہ کی جو آبادی ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. مزید چیئرمین صاحب آپ کے ذہن میں کچھ ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمارا جو ہے نا صحت کا مسئلہ ہے. جس طرح یہ پولی کلینک کا اسپتال ہے، آپ دیکھیں پولی کلینک کا اسپتال جو ہے وہ جب اسلام آباد بنا تھا تو میرے خیال سے اس کے بعد بنا ہے. تو ہمارے بارہ میں آبادی دیکھیں 2.5 سے 3 لاکھ کی آبادی ہے، اور یہاں پہ کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پولی کلینک کے لیول کا یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے جو بارہ کی عوام کے لیے ہونا چاہیے. اور کہ جہاں تک سکول کا ایجوکیشن کا ہے وہ اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ ہمارے بوائز کے لیے بھی ہمیں سکول دیے جائیں، سیکنڈری لیول کے، مڈل لیول کے، اور اسی طرح بچیوں کے لیے ہمارے سکول دیے جائیں تاکہ جو ہمارے بچے اور بچیاں یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں، ہمارے سکولوں میں گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں پہ بالکل کمرے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ نئے ایڈمیشن کر سکیں. راجہ صاحب ایک اور مجھے بتائیں، ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ جب حکومت چینج ہوتی ہے تو دوسری حکومت آتی ہے تو سابقہ حکومت کے ترقیاتی کام بند ہو جاتے ہیں. جو 4 سال کا 3.5 سال کا پیریڈ رہا پی ٹی آئی کا، وہ کام چلے آگے یا رک گئے تھے؟ دیکھیں جی، جو پی ٹی آئی کا جو ہمارے اس میں بارہ کے حوالے سے اگر بات کروں تو بارہ میں انہوں نے جو کوئی میگا پروجیکٹ ہے وہ کوئی بارہ کے لیے نہیں دیا. انہوں نے کیا کیا، گلیاں چھوٹی موٹی وہ پکی کرا دیں. یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو چیئرمین یا وائس چیئرمین یا کونسلر آزاد جو کام کرتے ہیں وہ ان کے جو ہے نا ایم این اے صاحب کرنا شروع ہو گئے. ہمارے جو ہے نا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا، یہاں سکول انہوں نے دینے تھے ہمیں، وہ نہیں دیے. اسی طرح جس طرح ہمارا یہ اوور ہیڈ برج کا یہ منصوبہ بائی پاس کا ابھی میاں صاحب نے جو اس کا افتتاح کیا ہے، یہ بہت درینہ مسئلہ تھا ہمارے، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. دیکھیں یہ بڑا درینہ مسئلہ تھا ہمارا، بارہ کا نہیں بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ مری کی عوام کے لیے بھی یہ مسئلہ بنا ہوا تھا. آئے دن یہاں ٹریفک جام ہوتی تھی. چیئرمین صاحب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی بھی شخص ہے، خاندان ہے، سب سے پہلے وہ اپنی 2 وقت کی روٹی میں سوچتا ہے تو اس کے فوراً بعد ایجوکیشن پہ سوچتا ہے، بچوں کی تعلیم کے. تو اسلام آباد کی اور یہاں کی تعلیم میں کوئی فرق ہے؟ ادارے یہاں پہ ہیں وفاقی طرز کے، وہاں آپ کو داخلہ ملتا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ واقعی جو ہے نا آبادی جو جس طرح ہماری جس تیزی سے بڑھی ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ سہولیات نہیں دی گئیں جس طرح دینی چاہیے تھی.
اب دیکھیں جس طرح اسلام آباد کے ماڈل سکول ہیں، اچھے سکول ہیں، اور ہم ان کا موازنہ ہمارے دیہی علاقوں کے ساتھ کریں تو ہمارے جو ہے نا وہ بہت ہم پیچھے ہیں اس تعلیم کے حوالے سے. تو ہمیں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں یہ کہتا ہوں کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں یہاں گرلز کے لیے ہماری بچیاں جو ہیں یہاں سے اسلام آباد جاتی ہیں، دور دراز جاتی ہیں. ہمارے جو یہاں سکول بنے ہوئے ہیں وہ آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہیں. تو ہمیں ڈگری کالج جس طرح ہمارا یہ ہے اس لیول پہ ہمیں مزید 2-3 کالج اور دیے جائیں بچیوں کے لیے. اسی طرح بچوں کے لیے بھی ہمیں اسکول بنا کے دیے جائیں، سیکنڈری لیول کے، مڈل لیول کے، یونیورسٹی کے لیے. اس طرح ہمیں جو ہے نا یہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے نا ہمیں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سے بچے جو ہے وہ اسلام آباد جاتے ہیں اور انہیں ہماری جو بچیاں اسلام آباد جاتی ہیں کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب آنے جانے کا پرابلم آپ کا حل نہیں ہو گیا؟ آپ کی گرین بس چلنے سے فائدہ ہوا؟ جی گرین بس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. ہمارے کافی جو ہے نا یہاں سے جو غریب طبقہ ہے، یہاں ملازمت پیشہ لوگ ہیں، وہ جاتے تھے، جو سرونٹ تھے وہ جاتے تھے، امپلائز تھے وہ جاتے تھے اسلام آباد. ان کے لیے بڑی سروس کے لیے ان کو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا تھا. تو الحمدللہ یہ میاں صاحب نے جو گرین بس کا ہمیں منصوبہ دیا ہے، اس سے بڑی ہماری جو خاص کر بارہکوہ کی عوام کو بڑا فائدہ ہوا ہے. آپ کی نظر میں بارہکوہ کے مسائل کیا ہیں؟ موجودہ حکومت کا فوکس کتنا ہے؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہے جی کہ ہمارے ایجوکیشن کا نظام بارہکوہ میں بالکل ہے ہی نہیں. ہمارے پاس ایک ہائی اسکول ہے ہماری یونین کونسل میں جو 80s میں بنا تھا. اس کے بعد آج تک ہمارے بارہکوہ میں کوئی مڈل کیا پرائمری اسکول بھی نہیں بنا. ایک تو ہم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کالج کم از کم 2 کالج دیے جائیں، لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے علیحدہ علیحدہ. یہ ہماری بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کے ایڈمیشن یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، کمروں کی تعداد کم ہے، ٹیچرز کی تعداد کم ہے، تو جب ہم اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے ٹیچر حضرات اور پرنسپل کہتے ہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے. بلکہ حالانکہ حال ہی میں ہم نے 2 کمرے اپنے ذاتی جیب خرچ سے چیئرمین صاحب نے اور ہم نے بنوائے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک آپ نے موٹا پوائنٹ دیا ایجوکیشن کا. ایجوکیشن یہ تو منسٹر بھی کر سکتا ہے، آپ کے اسکول میں توسیع مزید کیا؟ دوسرا یہ ہے جی کہ ہمارے پاس ہم نے پچھلے اپنے دور حکومت میں جب ہم چیئرمین تھے اس وقت ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. ہمارے پاس سب سے جو مین مسئلہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہاسپٹل نہیں تھا. ہاسپٹل دیکھیں اب اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی زچہ بچہ کا معاملہ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے لوگ یہاں سے ملپور کراس نہیں کر سکتے، راستے اس ملپور سے پہلے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہم پچھلے دور میں اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے ساک ممالک کی طرف سے ہمیں ایک ہاسپٹل دیا گیا یہاں پہ جو 100 بیڈ پہ مشتمل تھا. اس پہ کافی کام ہو گیا. ہم نے یونین کونسل کے احاطہ میں اس کے لیے جگہ بھی دی تو اس کی اسٹرکچر تو بن چکا ہے، لیکن جو ہی پی ٹی آئی کا دور حکومت آیا تو انہوں نے اس کو بند کر دیا. جو آج بھی وہ اسٹرکچر بنا ہوا ہے. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ 2 منٹ نکال کے وہ بھی دیکھیں آپ جا کے. بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا جو حصہ ہے، کیا بارہکوہ میں لوگوں کو، بیوہ عورتوں کو، غریبوں کو مدد ملتی ہے اس ادارے سے؟ جی بالکل ملتی ہے. یہ بے نظیر صاحبہ کا جو پروگرام تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا اور بہت سے غریب لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اس پروگرام کو جاری رہنا چاہیے. اور بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی اس بارے میں کوئی کام کیا ماشاءاللہ، ہیلتھ کے بارے میں بہت سے کام کیے. تو جو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کام میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیے وہ اس پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا. مختلف یونین کونسلیں جو ہیں جو بارہکوہ کے ایریا کو کور کرتی ہیں، وہاں پہ آپ کے پاس فنڈ ہوتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو زکوٰۃ اور عشر جو ہے وہ مل پاتی ہے؟ اور آپ کیسے تعین کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس علاقے میں یہ غریب بستی ہے، یہاں پہ مدد کرنی ہے، چیئرمین صاحب کے نوٹس میں لانا ہے، ادھر بجلی کا کام ہے، ادھر گیس کا کام ہے؟ اس پہ آپ نے کام کیا؟ بارہکوہ میں اصل میں جو زیادہ تر غریب آبادی ہے یہاں پہ، اور فیملیز کچھ بڑی بھی ہیں، اور بے روزگاری کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہاں پہ. تو اس وجہ سے ہمارے جو پچھلے جو 5 سال جو میاں صاحب کے جو گزرے تھے وہاں پہ ہمارا زکوٰۃ کا نظام بہت اچھا رہا ہے. چودھری احمد نواز صاحب ہمارے چیئرمین تھے زکوٰۃ کمیٹی کے. تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جس محلے میں، جہاں گلی میں جائیں جہاں پہ کوئی ایسے غریب غربا لوگ ہیں جو بیوہ عورتیں ہیں
जिनके घर का मसला है, तो हमने बाकायदा तौर पे उनकी एक लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट के हिसाब से फिर हमने उन्हें ज़कात का निज़ाम उन पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज भी हुआ है और काफ़ी लोगों का उससे निज़ाम में बेहतरी आई है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो फ़ंड का है। तो मैं गुजारिश यही करूँगा कि हमें स्पेशली ज़कात के लिए ज़्यादा फ़ंड होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी आबादी में इजाफ़ा है, गुर्बत का जिस हिसाब से इजाफ़ा है, तो उसके लिए फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन बच्चों को एक तो ज़कात लगा के उनको स्कूल में उनकी ज़कात लगाई जाए। कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है आजकल जो कंपटीशन है एजुकेशन का, और स्पेशली लोग जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि ऐसा निज़ाम हो कि जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी स्कूलों में वो निज़ाम दिए जाए जो प्राइवेट स्कूल के लेवल का है। इस वक्त हम बाराकऊ को अगर मॉडल विलेज के तौर पर लें तो किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, ब्रीफली बताइएगा। जहाँ तक मसाइल की बात है तो यहाँ पर बाराकऊ के बहुत ज़्यादा मसाइल। अस्पताल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी यूनियन कौंसिल के करीब एक डिस्पेंसरी है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब के दौर में तो कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी। कुछ एडमिशन हो जाता था, जो मरीज़ आदमी होता था पेशेंट वहाँ पे एडमिशन होते थे। लेकिन उनके बाद जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई फिर भी वहाँ पे लेबार्ट्री टेस्ट वगैरह होते थे। जब खान साहब की हुकूमत आई तो वहाँ से ना लेबार्ट्री ना एक्सरे मशीनें, सब कुछ गायब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो बाराकऊ की आवाम खुश हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ग्रीन, जो यहाँ पे ऑरेंज बस चलाई है। उसके अलावा बाईपास का मंसूबा दिया है और अभी चेयरमैन साहब कुछ दिन पहले बता रहे थे कि इंशाल्लाह हॉस्पिटल का भी काम यहाँ पे होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, सरकारी स्कूल जो है वो बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर हैं। हॉस्पिटल भी बहुत ज़रूरी हैं, जो हॉस्पिटल इधर हैं वो ना होने के बराबर हैं। मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ कि डेवलपमेंट के काम जो हैं ये पाकिस्तान बनने से आज तक होते रहे हैं। आज हमारे माशरे को और ख़ासकर नौजवानों को जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो अखलाकी, हम पसमंदगी की तरफ जा रहे हैं। अखलाकी मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं। इससे निकलने के लिए जहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब और हमारे यूथ काउंसलर, किसान काउंसलर, वाइस चेयरमैन, ये सारे हजरात डेवलपमेंट के काम इंशाल्लाह जो लोगों के मसाइल हैं वो तो करेंगे ही। हमारा एक जो सबसे बड़ा जो नैरेटिव है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, नज़रिया है, वो ये है कि हमने एक अखलाकी तौर पे अपने इस माशरे की ऐसी तकमील करनी है ताकि इसको पूरे इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बनाना है। ऐसी कमेटियाँ तश्कील करनी है कि नौजवानों को जो है वो तालीम की तरफ राग़िब करना है। वालदैन की ऐसी उनकी वालदैन की ट्रेनिंग करनी है। इंशाल्लाह हम ऐसी टीमें बनाएंगे जिसमें हमारे जो इखलाकी, इंशाल्लाह अगर हमारे मसाइल हल होंगे तो हम इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी हमारे इलाके में होगी, तालीम भी होगी, हम एक अच्छे शहरी बनकर इंशाल्लाह उभरेंगे। नाज़रीन, मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बतानी हैं। एक ये मेन बाज़ार है बाराकऊ का, सुबह के वक्त, शाम के वक्त और पूरा दिन इस पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, ये वाहिद रोड है और यहाँ पे तजावज़ात भी हैं जिसकी वजह से रोड ब्लॉक होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि आप मेरे पस मंज़र में उस हॉस्पिटल को देख रहे हैं जिसकी बुनियाद तो कई साल पहले रखी गई, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि इसके फंड नहीं होते और बाराकऊ की आबादी जो लाखों में है उसके लिए हॉस्पिटल की बड़ी अहम ज़रूरत है और ये हॉस्पिटल जब बनेगा तब आम आदमी के मसाइल हल होंगे सेहत के हवाले से। यहाँ पे आबादी तो बढ़ती जा रही है, फोकस नहीं हो रहा, तालीम के मसाइल हैं और यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला जी ट्रैफिक वाला सिलसिला अभी बाईपास का काम शुरू हो चुका है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होगा। अच्छा जी, बाईपास से क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा सर, ट्रैफिक पर फ़र्क पड़ेगा। जो बाहर से मरी की तरफ जाती हैं, कश्मीर की तरफ जाती हैं, ट्रैफिक काफ़ी बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये काफ़ी आबादी की वजह से भी कोई ट्रैफिक का मसला था, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम शुरू हो चुका है। एजुकेशन के हवाले से कोई मसाइल हैं? स्कूल कॉलेज यहाँ पे मौजूद हैं, सरकारी भी और निजी भी? बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों की मतलब जो आबादी है उसके लिहाज से इदारे कम हैं
اور خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کو جیسے فیڈرل اسلام آباد میں اگر جانا چاہیں ان کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہاں پہ کالج تو ہے لیکن ڈگری کالج کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک تاحال، مطلب آبادی کے لحاظ سے یہاں پہ ایک ڈگری کالج اور ایک یونیورسٹی کا ہونا ضروری ہے، اور نہ ابھی تک یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی گی، خاص طور پہ گرلز کے لیے بھی نہیں ہے اور بوائز کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہاں سے قائدم یونیورسٹی تو ہے لیکن وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ نیم سرکاری ہے، وہاں کے اگر بچے سیلف پہ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے افورڈ کرنا ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو میرا تو یہ ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے اور سرکاری اداروں میں بھی کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوالٹی ایجوکیشن سرکاری اداروں میں ہوگی تو نجی اداروں کے اوپر جو زیادہ پریشر ہے وہ کم ہوگا۔ اب مجھے 21 سال ہو گئے اپنا ادارہ چلاتے ہوئے، اور ماشاءاللہ ہمارے پائنیئر جو بچے ہیں اب پروفیشنل اسٹڈیز میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، انجینئر ہیں، اور 21 سال ہو گئے ہیں ہمارے ادارے نے جو ہے غریب بچوں کو اور خاص طور پر جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے فری ایجوکیشن رکھی ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا جو انکم ہے وہ ایوریج سے بھی بلو ہیں، اب ان لوگوں کے لیے پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کروانا اپنے بچوں کے لیے آسان نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں آگے آئیں تاکہ تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے اور یہاں کے بچے بھی پروفیشنل اسٹڈیز میں آگے جا سکیں۔ میں گورنمنٹ کی بڑی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ میٹرو کا سہولت دی، اور یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ فلائی اوور کا جو کام ہے، جو ہمارا جو یہاں کی بیسک نیڈ جو ہے ہاسپٹل، وہ جو ہے وہ اس کا کام بہت دیر سے التوا میں جا رہا تھا، تو اس گورنمنٹ کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ وہ بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ باراکو میں بائی پاس کا ایک پینڈنگ مسئلہ تھا جو پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، اور وہ صرف باراکو کے لیے نہیں بلکہ سارے کوسار اور کشمیر کے لیے اور باراکو کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جو کہ ہم نے 14 اگست کی جو انوگریشن سیرمنی تھی وہاں پہ میاں صاحب آئے، میاں شہباز صاحب، ان سے ہم نے وہیں پہ ریکویسٹ کی اور انہوں نے وہیں پہ اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کے قریب جو بڑی آبادی ہے یونین کونسل کی شکل میں، ملکیتی شکل میں، وہ ہے باراکو کی۔ باراکو کے گرد و نواح میں بہت زیادہ علاقہ ہے، یہاں پہ مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، سوئی گیس کا ہے، اس کے علاوہ تجاوزات کا ہے، اور وہ منصوبے جو ماضی میں شروع کیے گئے مکمل نہیں ہو سکے، جس طرح یہ پس منظر میں آپ ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر بلدیات کے جب الیکشن ہوں گے تو یہی عوامی نمائندے آئیں گے اور وہ ان منصوبوں کو جو ماضی میں شروع ہوئے مکمل نہیں ہو سکے اسے مکمل کرائیں گے۔ یقیناً عوامی نمائندوں پہ بڑا پریشر ہوتا ہے، کیونکہ لوکل آبادی انہیں اچھی طرح جانتی ہے، تبھی ان کو ووٹ دے کر منتخب کرتی ہے۔ یقیناً آنے والا وقت جو ہوگا اس میں یہ تمام منصوبے صحت کے، تعلیم کے، ہیلتھ کے علاوہ ہم نے یہ لوکل مسائل جو ہیں وہ سب حل ہوں گے۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور باراکو کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو باراکو اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔